السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ الی آخرہ۔ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا پوشیدہ رکھو، اگر تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے اس کی تصدیق کی جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مؤمنوں نے رسول نے اس کی تصدیق کی جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مؤمنین نے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف واپسی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا أَيْ تُظْهِرُوا، اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، من السوء والعزم علیہ، جو تمہارے دلوں میں ہے، ای من السوء والعزم علیہ، برے اعمال اور ان کا پختہ ارادہ، اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ ای تسروہ، یا اس کو پوشیدہ ہی رکھو، یحاسبکم یجزکم بہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالی ان کی تم کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ یجزکم بہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالی ان کی تم کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ برے اعمال کا پختہ ارادہ، جو تم کرنے کی پوری پلاننگ اور سکیم اور منصوبہ بناتے ہو، اللہ تعالی اس کی سزا دے گا اور مواخذہ فرمائیں گے۔
یحاسبکم اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک ہے یجزکم اور دوسری ہے یخبرکم۔ مفسر نے سو ان کی تفسیر والعزم علیہ سے پہلے لفظ کے اعتبار سے کی ہے۔ والعزم علیہ میں واو تفسیری ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو پختہ خیالات آتے ہیں، یعنی جن کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم ہوتا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے، اس لیے کہ محض وساوس قلبی پر تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی برائی کے کرنے کا مصمم ارادہ انسان کر چکا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا۔ یحاسبکم یجزکم بہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کی تم کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ فیغفر لمن یشاء المغفرۃ لہ، پھر جس کی مغفرت چاہے گا مغفرت کر دے گا، ویعذب من یشاء تعذیبہ، اور جس کو عذاب دینا چاہے گا عذاب دے گا۔ والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط، یغفر و یعذب، یہ دونوں فعل جواب شرط پر عطف ہونے کی بنا پر مجزوم ہے۔ ایک قراءت حالت رفع کے ساتھ ہے اور ایک قراءت حالت جزم کے ساتھ، تو بر بنا معطوف ہونے کے یہ مجزوم ہیں اور ان کا عطف جواب شرط پر ہے، تو جواب شرط چونکہ مجزوم ہوتا ہے، اسی طرح یہ معطوف جواب شرط پر تو یہ بھی مجزوم ہوں گے۔ والفعلان، یہ دونوں فعل بالجزم جزم کے ساتھ ہیں، جمہور کی قرات کے مطابق عطفاً علی جواب شرط، جواب شرط پر عطف ہوتے ہوئے، اور جواب شرط یحاسبکم ہے جو کہ مجزوم ہے۔ اور دوسری قرات ہے رفع کے ساتھ، والرفع ای فہوا، فہوا کے مقدر ہونے کی بنیاد پر یہ جملہ مستانفہ ہوگا، ما قبل جملے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اس طرح یہ قرات فہوا، ہوا کے مقدر ہونے کی بنا پر یغفر و یعذب مرفوع۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومنہ محاسبتکم وجزاؤکم، اور اس کی قدرت میں سے ایک یہ بھی ہے تمہارا محاسبہ کرنا اور تم کو جزا دینا، انہی چیزوں میں سے تمہارا محاسبہ کرنا اور تم کو جزا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے۔ آمن ای صدق الرسول محمد بما انزل الیہ من ربہ من القرآن، صدق الرسول، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے یہاں پر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی جو قرآن، من القرآن ما موصولہ کا بیان ہے، جو قرآن اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا۔ والمؤمنون عطف علیہ، اس کا عطف بھی رسول پر ہے، اور مؤمنوں نے، کل تنوینہ عوض عن المضاف الیہ، کل کی جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل عبارت کلہم ہے، یعنی وہ سب، یہ سب کے سب، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ کتبہ بالجمع والافراد، دو قرات ہیں، کتابہ کتبہ جمع کے ساتھ اور مفرد کے ساتھ۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے، فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان لے آئیں اور بعض کا انکار کر دیں، کما فعل الیہود والنصارى، جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا ما امرتنا به سماع قبول، ہم نے سن لیا جس کا تو نے ہم کو حکم دیا قبولیت کی نیت کے ساتھ، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ نسألک، فعل مقدر کا مفعول ہے غفرانک، نسألک غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے خطا بخشی کا سوال کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف واپسی ہے۔
المرجع بالبعث یعنی کہ آپ ہی کے سب لوٹنا ہے، بالبعث مرنے کے بعد اٹھائے جا کر، یعنی بعث کے ذریعے، بعث بعد الموت کے ذریعے آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جی اگلی آیت کا شان نزول مفسر بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا نَزْلَتِ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا، جب ماقبل سابقہ آیت نازل ہوئی، شَكَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَبَةُ بِهَا، جب ماقبل کی آیت نازل ہوئی تو مؤمنین نے وسوسوں کے بارے میں شکایت کی۔ شکل مؤمنون من الوسوستی، تو مؤمنوں نے وسوسوں کے بارے میں شکایت کی اور ان پر وسوسوں کے بارے میں حساب فہمی گراں گزری۔ شق علیہم المحاسبۃ بہا، وسوسوں کے بارے میں حساب فہمی گراں گزری، جیسے کہ اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کا تم سے حساب لیں گے۔ تو ان وسوسوں کے متعلق حساب فہمی ان پر گراں گزری تو یہ آیت نازل ہوئی، فنزل، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی جس نفس نے کمائی اس کے لیے ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جس نے جو برائی کمائی اس کا گناہ بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار تو گریفت نہ فرما اگر ہم سے بھول ہو یا چوک ہو جائے، ہم سے بھول ہو یا چوک ہو جائے گریفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پیشتر تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، تو درگزر فرما، واغفر لنا، ہم کو معاف فرما، وارحمنا، اور تو رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، سو ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما، سو ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ جی اس آیت کا جیسے کہ ابھی شان نزول بیان ہوا، لما نزلت آیت التی قبلها، جب ما قبل کی آیت نازل ہوئی، شکل مؤمنون من الوسوسة، تو مؤمنین نے وسوسوں کے بارے میں شکایت کی، وشق علیہم المحاسبۃ بها، ان پر وسوسوں کے بارے میں حساب فہمی گراں گزری تھی، تو فنزل، تو اس پر یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الی آخرہ نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، ای ما تسعہ قدرتها، یعنی جو اس کے بس میں ہو اسی ہی کا بوجھ ڈالتے ہیں، ما تسع قدرتها، جو اس کی طاقت و قدرت میں گنجائش ہو، لہا ما کسبت من الخیر، جو خیر، جو نیکی اس کے نفس نے کمائی، لہا اس کے لیے ہے، ثوابہ اس کا ثواب، جو نیکی جس نفس نے کمائی اس کا ثواب اسی کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت ای من الشر، اور جو برائی اس نے کمائی
جو برائی جس نے کمائی، علیہا ای علیہا وزرہ، اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے، اس کا بوجھ بھی اس گناہ کا جو اس نے کمایا، اس کا بوجھ بھی، اس کا گناہ بھی اسی ہی پر ہے۔ ولا ولا یؤخذ احد بذنب احد، کسی کو کسی دوسرے کے گناہ کے ذریعے مواخذہ نہ کیا جائے گا، یعنی کسی کو کسی دوسرے کے گناہ کے سبب پکڑا نہ جائے گا۔ ولا بما لم یکسبہ مما وسوست به نفسہ، اور نہ ہی کسی آدمی کا مواخذہ ہوگا اس سبب جو اس نے عمل نہ کیا ہو، مما وسوست به نفسہ، ان اعمال میں سے جو نفس میں وسوسہ پیدا ہوا، یعنی نہ کردہ جرم، یعنی نفس کے وسوسوں میں ماخوذ نہ ہوگا، پکڑا نہ جائے گا۔ لا یواخذ بما لم یکسبہ مما وسوست به نفسہ، نہ کردہ جرم میں اس کو سزا نہ دی جائے گی، مما وسوست به نفسہ، ان نہ کردہ جرائم میں جن میں نفس کے وساوس شامل ہوں، نفس کے وسوسوں میں اس پر کوئی پکڑ نہ کی جائے گی۔ قولوا، بس تم کہو، ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب، اے ہمارے رب گرفت نہ فرما عقاب کے ذریعے سے، عذاب کے ذریعے سے تو گرفت نہ فرما، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، ترکنا الصواب، یعنی الا عن عمد، یعنی بلا قصد ہم درستگی کے تارک ہو جائیں، اگر ہم چوک جائیں یعنی کہ بلا قصد اور بلا ارادہ اگر ہم درستگی کو چھوڑ دیں، کما اخذت به من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں کو پکڑا، وقد رفع اللہ ذلك عن هذه الامہ، اللہ تعالی نے اس امت سے بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے، کما ورد فی الحدیث، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ فسؤالہ اعتراف بنعمت اللہ، پھر معافی کی درخواست دراصل اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے، معافی کی درخواست کرنا کہ اے اللہ تو گرفت نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو پھر معافی کی درخواست کرنا، غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دراصل اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، امرا یثقل علینا حملہ، یعنی ہم پر جس کا بوجھ گرا ہو، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پیشتر لوگوں پر بوجھ ڈالا، ای بنی اسرائیل، من قتل النفس فی التوبہ و اخراج ربع المال فی الزکاة و قرض موضع النجاسہ، جیسا کہ بنی اسرائیل کے وہ توبہ کے عوض قتل نفس ہے، اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال کی زکوٰۃ دینا ہے، اور مقام نجاست کو کاٹنا ہے، یہ احکامات بنی اسرائیل میں انتہائی بوجھ کا باعث تھے۔ بنی اسرائیل کی توبہ کی قبولیت قتل نفس کے ساتھ، اور زکوٰۃ کی قبولیت ربع مال نکالنے کی صورت میں، اور موضع نجاست کو کھرچ کر کاٹ کر ہی پاکی حاصل ہوگی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت قوت لنا به، اے ہمارے پروردگار ناقابل برداشت امور ہم پر ان کا بوجھ نہ ڈال، اے ہمارے پروردگار وہ ایسے احکامات جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں، من التکالیف والبلاء، تکالیف اور مصائب کی قبیل سے، ان کا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ واعف عنا، امحو ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، واغفر لنا، اور ہم کو تو معاف کر دے، وارحمنا فی الرحمت زیادۃ علی المغفرۃ، یہ ورحمنا اور تو رحم فرما، فی الرحمت زیادۃ علی المغفرۃ،
مفسر فرما رہے ہیں کہ مغفرت کے بعد رحم کا ذکر کرنا دراصل رحمت کے اندر زیادتی والے معنی موجود ہیں۔ وَرْحَمْنَا فِي الرَّحْمَةِ فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلى الْمَغْفِرَةِ، رحمت میں مغفرت پر زیادتی ہوتی ہے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے، سیدنا و متولی امورنا، ہمارے امور کا سرپرست اور متولی ہے، تو ہی ہمارا سردار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، سو ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، قیام حجت میں، حجت قائم کرنے میں تو غلبہ عطا فرما، والغلبة في قتالهم، اور ان سے قتال میں فتح کے ذریعے سے تو غلبہ عطا فرما۔ فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، اس لیے کہ آقا کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنے غلاموں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد ہی کرتا ہے۔ ان ينصر مواليه على الأعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اپنے غلاموں کی مدد کرتا ہے۔ وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها رسول الله قيل له عاقب كل كلمة قد فعلت، چنانچہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو ہر کلمے کے بعد رسول اللہ سے کہا گیا قد فعلت، یعنی میں نے منظور کر لیا، میں نے منظور کر لی، یہ تمام دعائیں میں نے قبول کر لی۔ تمت بالخیر سورۃ البقرہ، بالحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔